السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. کیسے ہیں آپ سب؟ امید کرتی ہوں ٹھیک ہوں گے، خیر عافیت سے ہوں گے. کچھ عرصہ پہلے کسی نے مجھ سے پوچھا کہ کیسے پتہ چلے گا کہ جو دعا ہم بار بار شدت سے مانگ رہے ہیں وہ قبول ہوگی یا نہیں، اور یہ کہ اس کی قبولیت کا کیا اشارہ ہے. یہاں پر یہ بات جان رکھیے کہ قبولیت کے لیے بہت سی شرائط اور بہت سے راز پوشیدہ ہیں. بعض اوقات ہماری دعائیں اللہ کے نزدیک بہت زیادہ مقبول ہوتی ہیں، لیکن اس کا جو نتیجہ ہے وہ ہماری نظروں سے، بلکہ آپ یہ کہیں کہ دنیاوی نظروں سے پوشیدہ رہتا ہے. ہر وہ دعا جو آپ بار بار کرتے ہیں، یہ بات یاد رکھیے کہ وہ اللہ کی رحمت اور کرم کی طلب ہوتی ہے، اور یہ اس بات کی گواہی ہے کہ وہ بندہ اپنے رب سے بہت قریب ہے. لیکن یہاں پہ فرسٹ کوسچن یہ ہے خاص طور پر کہ ہم کیسے جانیں کہ ہماری دعائیں قبول ہو رہی ہیں یا نہیں. میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے ہم تمہارے ہر عمل اور ہر دعا کے بارے میں جانتے ہیں، اور پھر اللہ نے جواب دینے کا وعدہ بھی کیا ہے. قرآن یہ بھی کہتا ہے کہ اگر شیطان کی طرف سے تمہارے دل میں کوئی وسوسہ پیدا ہو تو اللہ سے پناہ مانگو، بے شک وہ خوب سننے اور جاننے والا ہے. اور ایک جگہ حدیث سے ثابت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ وہ بندہ جس کو دعا کی اصل تڑپ ہوتی ہے وہ کبھی بھی دعا کرنے سے نہیں تھکتا، کیونکہ وہ یہ بات جانتا ہے کہ اللہ دعا کرنے والے کو بہت محبوب رکھتا ہے. اور اسی سے ریلیٹڈ ایک اور بات ایک اور حدیث میں واضح ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب کوئی دعا کرے تو مضبوط ارادہ سے کرے، اور یہ نہ کہے کہ اللہ اگر تو چاہے تو مجھے دے دے، کیونکہ اللہ عاجزی سے تعجب نہیں کرتا، بلکہ یہ کہتا ہے کہ اگر تم چاہو تو دے سکتا ہوں. اور اسی چیز کو آج کے زمانے میں سائنٹسٹس مینیفیسٹ کرنا کہتے ہیں، یعنی مینیفیسٹیشن کا جو پروسیس ہے بیسیکلی وہ یہی ہے کہ دعا کرنا اور اس کو بہت یقین کے ساتھ کرنا اور اللہ کے سامنے اپنی عاجزی کا اظہار کرنا، یہی قبولیت کے قریب ہونے کا راز ہے. اور دوسری بات یا دوسرا اشارہ یہ ہے کہ اگر دعا کے بعد انسان کے دل میں گناہوں سے توبہ اور اللہ سے محبت بڑھتی ہے اور وہ اپنے رب کے مزید قریب ہو جاتا ہے، جو کہ بہت سے لوگوں نے مجھے میسیجز میں رپورٹ کیا ہے کہ آپ یہ مانگنا تو ہم کچھ اور چاہتے تھے، دعا ہماری کچھ اور تھی، لیکن ہمیں ایسا لگا کہ اس دعا نے ہمیں اللہ کے قریب کر دیا، ہم نے گناہ چھوڑ دیے، اور اس دعا سے زیادہ اللہ کا ذکر ہمیں زیادہ محبوب ہو گیا. تو یاد رکھیے یہ بھی ایک نشانی ہے کہ اللہ اپنے بندے کی دعا قبول کرنا چاہتا ہے، اور وہ چاہتا ہے کہ میرا بندہ بار بار مجھ سے دعا مانگے. یاد رکھیے اللہ تعالیٰ کبھی بھی آپ کا انتظار ضائع نہیں کرتا. خوشخبری یہ ہے کہ جلد ہی وہ کن کہے گا اور چیزیں وہ کام ہو جائیں گے، مان سے آگے اور بیان سے باہر انشاءاللہ. یہاں پر میں یہ بات بھی واضح کر دوں کہ وہ کون سے لوگ ہیں جن کو اللہ تعالیٰ معجزاتی خوشیاں عطا کرتا ہے اور ان کی نشانیاں کیا ہیں. آخر وہ کون سے ایسے اشارے ہیں جن کو اللہ تعالیٰ بے شمار خوشیوں میں بدلنے والا ہے آپ کے لیے. یاد رکھیے جب اللہ دعا قبول کرتا ہے یا دعا قبول کرنے والا ہوتا ہے تو ہمارے ارد گرد بہت سے ایسے غیر معمولی چھوٹے چھوٹے واقعات سر انداز ہوتے ہیں جن کا ہمیں شاید احساس بھی نہیں ہوتا، لیکن اگر ایک انسان بہت دھیان لگا کر ان اثرات کو دیکھنے کی کوشش کرے تو اس پر ہر چیز واضح ہو جاتی ہے. کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں یہ بات واضح کی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اس پوری کائنات کو کام پر لگایا ہوا ہے. یہ سورج، چاند، ستارے، پھل، پودے، جانور، ہر ذی روح اس وقت کام پر لگی ہوئی ہے. اسی طرح جب آپ دعا مانگتے ہیں، دعا کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ فرشتوں کو بھی کام پر لگا دیتا ہے، اور وہ کام کیا ہوتا ہے؟ ان کا کام ہوتا ہے آپ کی دعا کو قبول کروانا. کس صورت میں؟ اللہ تعالیٰ ان کو کام سونپتا ہے کہ اللہ تعالیٰ ذرائع پیدا کرے گا اور وہ فرشتے ان اسباب کو اللہ کے حکم سے آپ تک پہنچاتے ہیں. بہت سے لوگوں کی ایسی میریکل سٹوریز میرے پاس موجود ہیں جو یہ کہا کرتے تھے کہ شاید ہماری قسمت میں یہی سب لکھا ہے، شاید ہماری زندگی گزرنی ہی ایسی تھی، لیکن ان کی زندگی نے ایک دم پلٹا کھایا. ایک وہ وقت ان کے قریب آ گیا جب اللہ نے ان کی دعا قبول کی. اور صرف یہ سب کچھ کیوں ہوا؟ کیونکہ انہوں نے دعا مانگنا نہیں چھوڑا. صرف یہ ایک کام اور یہ ایک یقین کہ اللہ ہماری دعا ضرور قبول کرے گا، یہ سوچے بغیر کہ وہ کب کرے گا، آخر دعا قبول کیوں نہیں ہو رہی، یہ سوچے بغیر کہ شاید
ہم اس قابل ہی نہیں کہ ہماری دعا قبول کی جائے، جبکہ اللہ جانتا ہے کہ وہ کسے محبوب رکھتا ہے اور کس کی دعا قبول کرنا چاہتا ہے۔ پھر ان کی زندگیوں میں ایسی تبدیلیاں آئیں، ایسے طریقوں سے اللہ نے ان کی دعائیں قبول کی کہ وہ خود بھی حیران رہ گئے۔ اور یہاں پہ میں ایک اور نشانی آپ کو بتا دیتی ہوں کہ اللہ کس شخص کی دعا فوراً قبول کر رہا ہوتا ہے۔ تو وہ انسان جو دعا کرتے وقت اس بات پر کامل یقین رکھتا ہے کہ اللہ کی ذات کے علاوہ اس کائنات میں نہ تو کوئی اسے نفع پہنچا سکتا ہے یعنی فائدہ پہنچا سکتا ہے، اور نہ ہی اسے کوئی نقصان پہنچا سکتا ہے اگر اللہ نہ چاہے تو۔ اور یہ ایک عظیم جذبہ ہے جو کہ ہر انسان کے اندر موجود نہیں ہوتا۔ بہت سے لوگ دعائیں کرتے ہیں لیکن اس کے ساتھ ساتھ وہ دنیاوی اسباب یعنی دوسرے لوگوں کا رخ کرتے ہیں، ان کی طرف دیکھتے ہیں کہ شاید یہ انسان مجھے نفع پہنچائے گا یا یہ انسان جو ہے میرے لیے فائدے کا باعث بنے گا، اور اس کی وجہ سے جو دعا میں کر رہا ہوں شاید وہ قبول ہو جائے گی یا وہ چیز مجھے حاصل ہو جائے گی اس انسان کی وجہ سے، جبکہ ایسا نہیں ہوتا۔ یہ بات یاد رکھیے کہ جب تک اللہ نہیں چاہے گا وہ کام نہیں ہو سکتا یا وہ انسان آپ کو فائدہ نہیں پہنچا سکتا۔ اس لیے اللہ کے سوا کسی اور کو مت دیکھیں کہ وہ آپ کی دعا قبول کرنے میں یا وہ چیز حاصل کرنے میں آپ کی ہیلپ کر سکتا ہے۔ صحیح مسلم کی ایک حدیث میں یہ بات واضح ہے کہ اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ میں اس انسان کی دعا قبول کرتا ہوں جو جلد بازی نہیں کرتا۔ آپ میں سے ہر وہ شخص جو کسی نہ کسی مقصد کے لیے اللہ سے دعا کر رہا ہے وہ اپنے گریبان میں جھانکے اور سوچے کہ کہیں ایسا تو نہیں ہے کہ وہ دعا کرتے وقت جلد بازی کر رہا ہے یا دعا کی قبولیت کے لیے جلد بازی کر رہا ہے، یا دعا تو کر رہا ہے لیکن یہ سوچ کر بیٹھا ہے کہ شاید میں اس قابل ہی نہیں کہ میری دعا قبول ہوگی۔ کیونکہ یہ بات یاد رکھیے کہ آپ کے دل میں دعا کرتے وقت اللہ کے لیے محبت اور اللہ کی رضا شامل ہونا بہت ضروری ہے۔ اور اس سب کے ساتھ، اس پورے یقین کے ساتھ، اگر آپ ان کلمات کا استعمال بھی کر رہے ہیں جو اللہ تعالیٰ کو بہت محبوب ہیں اپنی دعاؤں سے پہلے اور دعاؤں کے بعد، جن میں ایک خاص دعا جو حضرت موسیٰ علیہ السلام کی دعا ہے، بسم اللہ الرحمن الرحیم، ربی انی لما انزلت الی من خیر فقیر، بہت خوبصورت دعا ہے۔ اس دعا کا استعمال کیجئے اپنی دعا پڑھنے سے پہلے، اپنی دعا بیان کرنے سے پہلے آپ یہ دعا ضرور پڑھیے تو انشاءاللہ اللہ تعالیٰ آپ کی دعا قبول کرے گا۔ اور اللہ کو اس کے خوبصورت ناموں سے پکارنا، جس میں دعا کرنے سے پہلے اگر آپ یہ 3 بار کہتے ہیں یا ارحم الراحمین یا ارحم الراحمین یا ارحم الراحمین، تو اللہ کے فرشتے آپ کی طرف متوجہ ہوتے ہیں اور آپ کی دعا پر آمین کہتے رہتے ہیں جب تک آپ اپنی دعا ختم نہیں کر لیتے۔ اور وہیں پر وہ لوگ بھی ہیں جو اللہ تعالیٰ کو اتنے محبوب ہوتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ بے شک میرے رب حال تک جانتا ہے، وہ دعائیں اللہ جانتا ہے کہ ان کے دل میں ایسی کون سی خواہشات دبی ہوئی ہیں، یا وہ دعائیں جو آپ اپنی زبان پر بھی لے کر نہیں آئے، اللہ ان دعاؤں کو بھی قبول کر لیتا ہے، یا درود ابراہیمی بھی پڑھتے بیان کرنے سے تو میرے رب کو وہ لوگ ہوتے ہیں جن کا اللہ پر کامل بہت محبوب ہو جاتی ہیں، وہ درود پاک پڑھتے ہیں، وہ استغفار کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ کے کلمات کو بیان کرتے ہیں، کہیں دعاؤں کا استعمال کرتے ہیں دعاؤں میں۔ کئی بار ایسا ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ جانتا ہے اس انسان کے دل کے اندر کون سی دعائیں یا کون سی خواہشات بڑی ہوئی ہیں، اللہ تعالیٰ اس کے زبان پر وہ الفاظ لائے بغیر، جب اللہ کسی کا دوست بنتا ہے قبول کر لیتا ہے، ان کو پورا فرما دیتا ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ اس انسان سے وہ لوگ ہوتے ہیں جو معرفت الہی تک پہنچ جاتے ہیں۔ ہم سب اللہ سے محبت کرتے ہیں، آپ بھی کرتے ہیں، میں بھی کرتی ہوں، لیکن کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں جو اس محبت سے بھی آگے نکل جاتے ہیں، یعنی ان کی محبت اتنی عظیم ہو جاتی ہے یا اس لیول تک پہنچ جاتی ہے، معرفت الہی تک پہنچ جاتی ہے۔ اللہ ہم سب کی دعائیں قبول کرے اور ہمیں اپنے محبوب ترین بندوں میں رکھے، آمین۔ جزاک اللہ خیر۔